السلام علیکم۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کراماتیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب اجمیر شریف پہنچ کر آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھنا چاہا تو کچھ سپاہی نے منع کیا کہ یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے راجا کے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ اونٹ بیٹھ تو گئے مگر اب ان پر اٹھنا بھاری ہو گیا تو اٹھنے کو تیار نہ ہوتے۔ غرض کہ ان کو مارا بھی گیا، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، گویا کہ وہ زمین سے چپک سے گئے تھے۔ سپاہی پرتھوی راج کے پاس یہ عریضہ لے کر گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ بولا کہ ضرور یہ اس فقیر کے ساتھ کی گئی بدعمالی کا صلہ ہے، تو انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ سپاہی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جب وہ واپس آ کر دیکھتے ہیں تو سب کے اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمہ نامہ کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں کو سن کر ہزاروں ہزار کا جھنڈ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے تو گھبرا کر سپاہیوں نے آپ پر پانی بند کرنے کا حکم دیا اور سوچا کہ جب پانی ہی نہ ملے گا تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو آنا ساگر پر بھیجا اور کہا کہ ایک کاسے میں پانی بھر لاؤ۔ جب یہ مرید آنا ساگر پر پہنچے اور کاسے میں پانی بھرا تو خدا کی ایسی قدرت ہوئی کہ پورے تالاب کا پانی ایک کٹورے میں سما گیا۔ ادھر تالاب سے خشک ہو گیا مگر سرکار کی بارگاہ میں پانی کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب پانی نہ ملا تو اجمیر میں کوہرام مچ گیا کہ آنن فانن میں تالاب کیسے سوکھ گیا۔ لوگ پریشان اور بے چین ہو گئے۔ جب راجا کو یہ خبر ملی تو پھر سے اس نے اپنے سپاہیوں کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا اور منت سماجت کی کہ اگر پانی نہ ملا تو لوگ پیاسے مر جائیں گے، رحم دلی تو اللہ والوں کا خاصہ ہے۔ تو وہ کاسے کا پانی پھر سے تالاب میں ڈلوا دیا اور پورا تالاب پھر پانی سے بھر گیا۔ تمام پجاریوں کے سردار کا نام شادی دیو تھا۔ جب اس نے اپنے بت خانوں میں ویرانی دیکھی تو بھڑک گیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں غصے سے حاضر ہوا، مگر جیوں ہی خواجہ غریب نواز نے اس پر نظر ڈالی فوراً کانپنے لگا اور گر کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلام نام سید رکھا گیا۔ جب 80,000 سے 90,000 لوگ مسلمان ہو گئے تو راجا پرتھوی راج گھبرا گیا اور سرکار غریب نواز کو روکنے کے لیے اپنے گرو اور ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو بلا کر خواجہ غریب نواز کے سارے حال سے واقف کرایا۔ اجے پال نے اس کو بڑے ہی ہلکے میں لیا اور راجا کو یقین دلایا کہ وہ بہت جلد ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر سے نکال دے گا۔ اجے پال اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑنے والے شیروں پر سوار ہو کر ہاتھیوں اور اژدھوں کے ساتھ سرکار غریب نواز کے دربار میں پہنچ گیا۔ سرکار نے ایک حلقہ کھینچا اور سب سے فرما دیا کہ کوئی بھی اس سے باہر نہ نکلے۔ پہلے اس نے اژدھوں کو بھیجا مگر جیوں ہی خط سے مس ہوا جل کر خاک ہو گیا، پھر آگ کی بارش کرنے لگا مگر وہ آگ واپس لوٹ کر خود ان کو ہی جلانے لگی۔ جب اجے پال نے یہ ماجرا دیکھا تو سوچا کہ اڑ کر آپ پر حملہ کرے، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اسے اڑتا دیکھا تو اپنی نالین کو اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ اب یہ نالین جا کر اجے پال کے سر پر برسنے لگی اور مارتے مارتے برا حال کر دیا۔ اجے پال ان کی صداقت کو سمجھ گیا اور فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے معاف بھی کر دیا اور انہیں ولایت کی منزل بھی طے کر دی۔ ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے حیات ابدی عطا فرمائی جائے۔ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں تیری یہ تمنا بھی پوری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ اب بھی زندہ ہے اور انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اس کے بعد پرتھوی راج کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی پر اس نے قبول نہیں کیا اور آپ کے مریدوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ آپ نے اس سے اپنے مریدوں پر ظلم نہ کرنے کی سفارش بھی کی مگر وہ نہیں مانا تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے شہاب الدین غوری کو خواجہ میں بشارت دی اور اسے فتح کا مژدہ سنایا۔ شہاب الدین غوری پہلے ہی شکست کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس نے ایک لشکر زرار کو ترتیب دیا اور ہندوستان پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پرتھوی راج کو اپنی اطاعت کرنے کا مشورہ دیا مگر وہ اپنی فوج پر گھمنڈ کرتا رہا اور 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر جس میں 3,000 ہاتھی سوار، 3 لاکھ گھڑ سوار اور بے شمار پیدل سپاہی شامل تھے، جنگ پر آمادہ ہوا۔ شہاب الدین نے اپنی 1 لاکھ کی فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا تھا
और एक हिस्से की जंग करता, 3 हिस्से आराम। जब वो थक जाता तो दूसरे हिस्से आगे आता और पहले वाला आराम करता। उसकी ये अक्लमंदी बहुत काम आई। उधर पृथ्वीराज की फौज दिन भर लड़कर थक चुकी थी। शाम होने को थी। एक ताजा लश्कर जब उन पर आ पड़ा तो किसी में उनसे लड़ने की ताब न थी। खांडे रावत समेत बहुत से राजा मारे गए और पृथ्वीराज गिरफ्तार हुआ। ये जंग 589 हिजरी ब मुताबिक 1193 ईस्वी में लड़ी गई। पृथ्वीराज ने भागना चाहा मगर वो भी आखिर मारा गया। सूरज डूब चुका था। अचानक उसके कानों में कहीं से अजान की आवाज़ आई। वो हैरान रह गया कि इस कुफरिस्तान में अजान कैसे। उसे बताया गया कि एक फ़कीर यहाँ कुछ दिनों से मुकीम है। वो ही अजान देकर नमाज पढ़ा करते हैं। वो वहाँ पहुँचा। वुज़ू करके जमात खड़ी थी, सो शामिल हो गया। नमाज ख़त्म होने के बाद जैसे ही उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे को देखा तो जान लिया कि वो यही ख्वाब वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने उसे फतह की बशारत दी थी। आपके कदमों में गिर गया और देर तक रोता रहा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। उनकी ख्वाहिश पर उन्हें अपने सिलसिले में बैयत किया और फिर रुखसत किया। शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली में अपना नायब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस लौट गया। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब